وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کی جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوشش فرمائیں کہ اپنی ہر دعا سے پہلے، اپنے ہر وظیفے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں کہ یہ درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وظیفہ ہے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، اور جتنا زیادہ ہمارے شب و روز میں درود پاک آئے گا تو انشاءاللہ رب العزت اتنی زیادہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا، آفات و بلیات سے بھی نجات ملے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت درود و سلام کی سعادت پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کثرت درود کی سعادت پانے والے خوش نصیبوں میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم آج کے اس مصروفیت والے دن اس مقام پر جمع ہیں، اور کئی عاشقان رسول ایسے ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے تکلیف کی، اللہ برکت۔ عاشقان رسول نے آج کے اس دن اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں آئے۔ اللہ رب العزت سب کا جمع ہونا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے جو چیزیں بناتا ہے، یقیناً اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی جو انسان بناتا ہے اس کے بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے اس چیز کی قلوب و اذہان میں اہمیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو ختم کر دے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ مثلا لباس کے بنائے جانے کا مقصد، بس تو چھوڑ پلیز، چلے بہتر صلو علی الحبیب
لباس کے بنائے جانے کا مقصد ہمارے جسم کو چھپانا ہے، لیکن جب یہ پھٹا پرانا ہو جائے، جسم کو چھپانے کے قابل نہ رہے، تو کوئی شخص بھی اسے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اسے کہیں سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے، یا کسی اور کام میں، صفائی ستھرائی کے کام میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انسان اپنے لیے جو جوتا تیار کرواتا ہے، اس کے بنائے جانے کا مقصد اس کے پاؤں کو پروٹیکشن بھی دینا ہے اور چلتے ہوئے اس کو راحت کا سامان بھی دینا ہے، لیکن جب یہ پھٹا پرانا ہو جائے تو کوئی شخص اسے استعمال نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ٹیوب لائٹ یا بلب کے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں روشنی فراہم کرے، لیکن جب یہ فیوز ہو جائے تو کوئی شخص انہیں اپنے گھر پر سجا کر نہیں رکھتا۔ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ رب کائنات کی تخلیق کردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے کچھ فوائد اور ان کی بعض اہمیت کو وہ جان چکا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، فلاں بوٹی کا کیا فائدہ ہے، فلاں جو ہم چیز کھاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ انسان ان کی افادیت کو جان چکا ہے، لیکن رب کائنات کی تخلیق کردہ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ابھی تک ادراک حاصل نہ کر سکا کہ ان کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس زمین پر پیدا فرمایا ہے، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ انسان سے خطاب ہو رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہر چیز کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے تو یقیناً انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے پیدا کیے جانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اگرچہ ہم کوشش نہیں کرتے، اگرچہ ہم جاننے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، ہم نے اپنے وقت کو صرف نہ کیا اس بات کی آگہی کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقصد کو بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندہ غلام ہوتا ہے، اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب بھی عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہر وقت تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادت کا ایک بہت ہی لمیٹڈ مفہوم ہمارے قلوب و اذہان میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نماز پڑھنے کا نام ہے فقط، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت فقط روزہ رکھنے کا نام ہے، ہم نے سمجھا کہ شاید عبادت تہجد گزاری کا نام ہے فقط، یا ہم نے سوچا کہ عبادت شاید صرف حج کرنے کا نام ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت یہ بندگی سے ہے، اور بندہ کہتے ہیں غلام کو، بندہ کہتے ہیں غلام کو۔
اور غلام کیا کرتا ہے؟ جب فی زمانہ